بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے بتائیے کہ سفر میں لوگوں کے نماز قصر کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دیں گے تو اب تو وہ دن گزر چکا ہے۔ تو آپ نے کہا، جس بات پر تمہیں تعجب ہوا ہے اس پر مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ تو میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے، لہٰذا تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آئے تو آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر اپنی دائیں جانب چلے۔ آپ نے 3 چکر میں رمل کیا اور 4 چکر میں عام چال چلے۔ پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پاس آ کر فرمایا، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ پھر 2 رکعت کے بعد حجر اسود کے پاس آ کر اس کا استلام کیا، پھر صفا کی طرف گئے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں آپ نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ کا طواف 50 بار کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جیسے اسی دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں چاہتی تھی کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر اس میں نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کے اندر کر دیا اور فرمایا، اگر تم بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو تو حتیم میں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، لیکن تمہاری قوم کے لوگوں نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اسے چھوٹا کر دیا اور اتنے حصے کو بیت اللہ سے خارج کر دیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارا رب بکری کے اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی میں رہ کر نماز کے لیے اذان دیتا اور نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو، یہ اذان دے رہا ہے اور نماز قائم کر رہا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔